تو وہ وقت جب اللہ پاک پہلے آسمان پر ہیں اور فرشتہ پکار رہا ہے کہ مانگ لو کچھ مانگنا ہے، تو وہ وقت ضائع نہیں کرنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، دولت کے سب وظیفے کر لیے، کچھ نہیں ملا۔ تہجد کے وقت یہ ایک عمل شروع کر دیں، سب کچھ ملے گا۔ بات یہ ہے کہ نمازیں پابندی سے سب پڑھتے ہیں، لیکن جب بہت زیادہ کرائسس کا شکار ہو جائے بندہ اور معاملات حل نہ ہو پا رہے ہوں، تو سب سے لاڈلی پیاری عبادت اللہ تعالیٰ کی وہ ہے تہجد کی نماز۔ تو تہجد کی نماز شروع کر دیں، ٹھیک ہے جی، اور اس ٹائم پہ بیٹھ کر آپ صرف یہ عمل کریں، یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ یہ اللہ کے اسماء، یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یا حی ہو، یا قیوم، یا ذوالجلال والاکرام، یہ پڑھیں آپ 313 بار۔ تہجد کی نماز پڑھ کے 3 بار درود شریف پڑھیں، یہ دعا پڑھیں 313 بار، یہ اسماء، اور اس کے بعد پھر اپنے رب سے مانگی اپنے لیے جو آپ مانگ سکتے ہو۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے کرم سے وہ دعا رد نہیں ہوتی، وہ قبولیت کو جاتی ہے اور حالات بدل جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ عمل جو ہے ضرور کیجئے اور کر کے اس کا مجھے فیڈ بیک بتائیے گا۔ بہت یہ عمل میں یہ جو دیکھیے، اس کے اندر میں تو خیر تیسرا کلمہ بھی شامل کرتا ہوں اور بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، وہ پھر لینتھی ہو جاتا ہے، تو ہر بندہ تو اس جگہ پہ نہیں پہنچ سکتا نا۔ آہستہ آہستہ آپ سٹیپ بائی سٹیپ وہاں پہ پہنچ جائیں گے، لیکن سٹارٹ یہاں سے لیں اور پھر دیکھو کہ آپ کی زندگی میں کیسے تبدیلی آتی ہے۔ کیونکہ کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ آدھی رات کے بعد کا وقت، جو جب انسان تھوڑا سو کر جب اٹھتا ہے، آدھی رات گزر جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ پہلے عرش پر ہوتے ہیں اور فرشتہ منادی کر رہا ہوتا ہے کہ بھئی ہے کوئی مانگنے والا، اسے عطا کیا جائے۔ تو وہ وقت جب اللہ پاک پہلے آسمان پر ہیں اور فرشتہ پکار رہا ہے کہ مانگ لو کچھ مانگنا ہے، تو وہ وقت ضائع نہیں کرنا، اس وقت سے فائدہ اٹھانا ہے اور اس وقت بھی عمل آپ نے کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ زندگی کے اندر تبدیلی لازمی آئے گی۔ آپ اس عمل کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہو آپ مجھ سے، تو پھر آپ واٹس ایپ پہ میسج کر کے رات 8 سے 11 بجے تک پوچھ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اور باقی یہ ہے کہ ہاں، وظیفہ نہ پوچھنا واٹس ایپ پہ آ کے، بھیا بہت دکھ ہوتا ہے، بہت دکھ ہوتا ہے۔ یہ ویڈیوز کس لیے بنائی جاتی ہیں؟ اسی لیے بنائی جاتی ہیں نا۔ باقی انشاءاللہ یہ ہے کہ میں نے کبھی ریفیوز کسی کو نہیں کیا، رش ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی اس عمر میں آ کے بندے کو بھی آخر ٹینشن تو تھوڑا سا ہو جاتا ہے کہ یار اتنا لوگوں کو آنسر دے دے کہ بندہ چڑچڑا ہو جاتا ہے تھوڑا۔ کبھی کوئی منہ سے ایسی بات نکل جائے، کسی کی دل آزاری ہو، تو وہی ہاتھ جوڑ کے میں معذرت آپ سے کرتا ہوں، جس کا بھی کوئی دل دکھا ہو یا کسی کو میں نے دیر سے میسج کیا ہو۔ باقی انشاءاللہ سے رابطہ سب سے رہتا ہے۔ تو اگر کوئی مسئلہ ہو، ہاں کال پہ بات کرنے کے لیے میں ضرور کہتا ہوں کہ میسج کر کے کال پہ ٹائم لے لیا کریں، چاہے پاکستان سے چاہے کسی بھی کنٹری سے، آسانی سے بات ہو جاتی ہے بھیا۔ اگر کسی مسئلے میں پھنس گئے، وہ مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا، بہت سارے جتن کر لیے، عمل کر لیے، تو وہ مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ میں لکھیں، فقیر دعا کرے گا، اللہ آپ کے حق میں ہماری دعا قبول کر لیں، وہ معاملے حل ہو جائیں، اور کیا چاہیے بندے کو۔ تو اسی طرح سے، کیونکہ میں تو یہی کہتا ہوں بھائی دعائیں دو اور دعائیں لو، دعا عبادت کا مغز ہے، سب کا اینڈ جو دعا تو سب کچھ ہے نا۔ تو بس پھر یہی ہے کہ جب اپنی دعاؤں میں آپ ہمیں شامل کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی سب دعائیں قبول فرمائے۔ تو دعا میں یاد رکھیے گا، زندگی رہی، نیکسٹ کسی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہو جائے گی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔